وجہ یہ ہے جس مومن کی نماز بن گئی، جو نمازی ہو گیا، فاروق اعظم نے جب حاکم بنے تمام گورنروں کو خط لکھا، موطا امام مالک میں موجود ہے وہ خط، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، تمہارا سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز، سب سے اہم کام نماز۔ جو اللہ کے فرض ادا کرتا ہے وہ دوسری ڈیوٹی بھی ٹھیک کرے گا۔ جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے وہ اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا۔ فمن ضیعھا فہو لما سواھا اضیع، جو نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو وہ دوسری چیزوں کو بطریقہ اولا ضائع کرے، وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ وہ حاکم وقت ہے تو انہیں نیچے والوں کا کیا خیال، وہ اگر انصاف کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو قلم بیچنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ دیر نہیں لگاتا۔ تو جس کو خوف خدا موجود ہے تو وہ نماز مکمل کر رہا ہے تو پھر دوسرا کام بھی ٹھیک کر رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آ کر نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کے لیے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا ہے جیسے مجاہد اپنے گھوڑے کو باندھ کر جہاد کے لیے تیار ہو۔ آپ نماز کے لیے آئے، اذان ہو گئی، نماز کے لیے آ گئے اور 2 رکعت آپ نے تحیۃ المسجد پڑھ لی، ابھی جو ہے نماز کے لیے وقت باقی، انتظار میں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اس ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ یہ آدمی جو مسجد میں آ کر نماز کا انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسا ہے جیسے گھوڑے تیار کر کے مجاہد ہے تیار، جیسے امیر کا حکم ہو جائے میں جاؤں آگے چھلانگ لگا لوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی، یہ اس وقت تک فرشتے ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں ما لم یؤذی فیہ، جب تک کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ مسجد میں باوضو بیٹھا رہا ہے، جب تک وضو نہ توڑے، جب تک کسی اور کو تکلیف نہ دے، اس وقت تک فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مغرب کی نماز صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغربہ، میں نے مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لی۔ اس کے بعد میں بیٹھا رہا، کچھ ساتھی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، لمبی روایت ہے مسند احمد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ، جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بھی استاد ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام بیٹھے رہے، کچھ چلے گئے، جنہوں کا کام تھا گھر چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 زانوں بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا ابشروا، مبارک، خوشخبری قبول کر لو، ابشروا ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ اس نے ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد فتح بابکم بابا من ابواب السماء، اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خصوصی طور پر جو آسمان کا دروازہ کھول دیا ہے، اور دروازہ کھول کر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور فرشتوں پر یباہی بہم الملائکہ، ملائکہ پر بطور فخر کے کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں کو دیکھو، انہوں نے ایک فرض ادا کر لیا ہے، اگلے فرض کے انتظار میں یہیں بیٹھے ہوئے۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں، فخر فرماتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بہت افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جیسے ہی سلام پھیرا بعض تو اللہم انت السلام بھی نہیں پڑھتے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز مکمل کرے، یاد رکھیں میرا اور آپ کا تعلق تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ اس کے بعد دعا میں آپ میرے تابع نہیں ہیں، دعا میں آپ میرے اپنی دعا مانگ لیں، لیکن کم از کم مانگ کے تو جائیں، اپنی دعا مانگ لیں۔ دعا میں نے کہا آپ میرے تابع نہیں ہیں، میں اپنی تسبیحات کروں گا، آپ اپنی تسبیحات کریں گے، آپ اپنی دعا مانگیں گے، میں اپنی مانگوں گا، لیکن کم از کم تسبیحات کہہ کر کے اپنی دعا مانگ کے تو جائیں۔ تو ترمذی شریف میں روایت موجود ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز پڑھے اور نماز کے بعد دعا نہ مانگے، نماز ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے، ان کی نماز ناقص ہے۔ نماز پڑھ لی، اب تو مہینے کے آخر میں اجرت جیسے لی جاتی ہے، تنخواہ لینے والی بات، نماز پڑھ لیے تو اب تو دروازے رحمت کے کھل گئے ہیں، اب مانگو جو مانگنے ہیں آپ نے، اور اس مانگنے والے موقع پر آپ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بائیں طرف مڑ رہا تو اس کے پہلے کے دروازے کھل جاتے ہیں، ٹھک دروازوں کی آواز آتی ہوتی نہیں۔ 2 رکعت اگر ظہر کے بعد سنتیں پڑھ لیں، سنتوں کے ساتھ توفیق مل جائے 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں،
لیکن اگر نفل کا موقع نہیں ہے تو کم از کم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، اپنی زبان میں اللہ کی حمد بیان کر لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لیں، اپنے لیے پوری امت کے لیے مانگے۔ اللہ تعالیٰ میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔